کہ جو ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو سمجھیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. جب تک اس کو سمجھیں گے نہیں، کیونکہ ہم عربی نہیں ہیں. یہ قرآن عربوں پر نازل ہوا، تو پہلے تو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ عربوں کا کیا عقیدہ تھا. عربوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عربی میں قرآن نازل کیا. اللہ کے محبوب کی زبان عربی تھی، تو اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب کائنات میں آیا، لوگ تو صحیح سے بہت خوش تھے، بہت پیار کرتے تھے. آپ کو صدیق بھی کہتے تھے، امانت دار بھی کہتے تھے، آپ کی بڑی بڑی تعریفیں کرتے تھے. لیکن جب اللہ کے محبوب نے یہ دعوت دی یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تو سارے دشمن ہو گئے. تو اس میں کیا چیز ہے جس کی وجہ سے دشمن ہو گئے؟ ہم اس کو سمجھیں کہ اس کی کیا منشا تھی، وہ کیا چاہتے تھے. ایک دن سارے مکے کے رئیس ابو طالب کے گھر اکٹھے ہو گئے اور ان سے کہا کہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں انصاف کے لیے. ایک طرف آپ کا بھتیجا ہے، ایک طرف ہم آپ سے یہی عرض رکھتے ہیں، کیونکہ آپ ہمارے بڑے ہیں، کہ آپ انصاف کریں، اپنے بھتیجے کو سمجھائے کہ ہمارے اللہوں کو برا نہ کہے، ہمارے اللہوں کو گالیاں نہیں دے. جو چاہے عبادت کرے، جو چاہے کام کرے، ہم اس کو نہیں روکیں گے. حالانکہ ان کو پتہ تھا اللہ کے محبوب کے زبان سے کبھی بھی کوئی برا لفظ کسی کے لیے نہیں نکلا تھا، کسی کے لیے کوئی گالیاں نہیں نکلی تھی، کوئی کسی کے لیے برائی نہیں نکلی تھی. پوری کائنات سے محبت کرنے والا، پوری کائنات سے اچھائی کرنے والا، پوری کائنات سے سچائی سے پیش آنے والا، اس زبان سے کیسے برا نکلے گا، کیسے گالی نکلے گی؟ یعنی وہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ کا محبوب کیا دعوت دے رہے ہیں. تو ابو طالب نے اپنے بھتیجے کو بلایا اور اللہ کے محبوب سے کہا، بھتیجے یہ سارے سردار رئیس آئے ہیں، آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں. اللہ کے محبوب نے فرمایا، چاچا جان کہ میں ان کو یہ چیز نہ بتاؤں، صرف وہ کہہ دے عرب کے بھی والی ہو جائیں گے تو عجم کے بھی والی ہو جائیں گے. ابو جہل نے کہا کیوں نہیں، میں ہی پہلے 10 دفعہ کہوں گا، 1 دفعہ کیوں؟ تو اللہ نے کہ محبوب نے کیا فرمایا، یقول لا الہ الا اللہ. تو لا الہ الا اللہ کا تو یہ فرمانے کی دیر تھی، سارے چلا اٹھے اور مکر گئے، کیونکہ ان کو پتہ تھا، وہ عرب کے لغت سے واقف تھے، وہ جانتے تھے کہ اللہ کا محبوب کیا کر رہا ہے اور کیا ہمیں سمجھا رہا ہے. ان کو سارا پتہ تھا، وہ سارے اٹھ کھڑے ہو گئے. تو اس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرما دیا. 23واں سپارہ سورۃ 7. وہ کیا کہنے لگے، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. کیا ہم سارے الہوں کو چھوڑ دیں اور ایک الہ؟ اب الہ کی مین سے ہمیں سمجھ میں آ جائے، کاش الہ کا لفظ لا الہ الا اللہ، وہ الہ کیا ہے؟ تو نے کہا ہم سارے الہوں کو چھوڑ کر ایک الہ بنائے اللہ کو. اللہ کو تو وہ بھی مانتے تھے، کیونکہ وہ آگے بتا رہے ہیں. تو سارے انہوں نے کہا یہ تو ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو عجیب بات آپ کر رہے ہیں کہ سب کو چھوڑ دیں. یہ سارے جو سسٹم ہیں، ساروں کو ہم چھوڑ کر بس ایک اللہ کا گھر، تو یہ تو عجیب قصہ ہے. وانطلق الملأ منهم، پھر ان میں جو سارے سردار تھے وہ اٹھ کھڑے، انہوں نے کہا چلو انمشوا واصبروا علی آلہتکم ان ھذا لشیء یراد. نے کہا آپ اٹھو، اپنے بات پر قائم رہو، اپنے الہوں کی تم جو عبادت کرتے ہو اس پر قائم رہو، کیونکہ یہ تو کوئی اور تمنا چاہتا ہے. ما سمعنا بہذا فی الملۃ الاخرہ، ہم نے کسی ملت میں بھی
یہ بات نہیں سنی ہے، نہ توریت میں سنا ہے، نہ انجیل میں سنا ہے، نہ کسی عالم نے ہمیں بتایا ہے۔ ہمارے پاس مدرسے بھی ہیں، بڑے بڑے عالم بھی ہیں، بڑے بڑے مفکر بھی ہیں، بڑے بڑے محدث بھی ہیں، بڑے بڑے جو عالم جو تقویٰ والے بھی ہیں، کسی نے یہ بات نہیں سنا، یہ ما سمعنا بہذا، یہ بات ہم نے کبھی سنی نہیں ہے، فی الملت الاخر، نہ کسی ملت میں سنی ہے، نہ توریت میں، نہ انجیل میں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا۔ اللہ جانے دے رہا ہے اے میرے محبوب، تم سے پہلے جو بھی میں نے رسول بھیجا اس کی یہی دعوت تھی کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ دو، اور میری عبادت کا مزہ تب آئے گا کیونکہ لا الہ کا تقاضا اس سرزمین پر امن ہے، اس سرزمین پر رشوت کا خاتمہ ہے، اس سرزمین پر سود کا خاتمہ ہے، اس سرزمین پر بے حیائی کا خاتمہ ہے، اس سرزمین پر جھوٹ کا خاتمہ ہے۔ ہر بندہ سکھ کا سانس لے گا اگر لا الہ پر آئے گے تو سارے سکون میں آ جائے گے۔ وہ سمجھ رہے تھے، وہ سرداروں کو معلوم تھا ہماری سرداری چلی جائے گی اور عوام ناس کا فائدہ ہوگا، تو میرے بھائی اس میں عوام ناس کا فائدہ ہے، کاش ہم اس کو لے لیں۔ اگر سکون کی نیند سونا چاہتے ہیں، اگر امن چاہتے ہیں اس زمین پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الفاسقون۔ جو اللہ کے دیے ہوئے قانون کو نہیں مانتے ہیں، لا الہ کے قانون کو نہیں مانتے ہیں، وہی کافر ہیں، وہی ظالم ہیں، وہی فاسق ہیں۔ تو میرے